صدیقوں کو نہ چاہیے کسی نبی کے مقابل آئے. یہ نبی کا درجہ سب سے آگے ہے. یہ انتخاب الہی ہے. ایک نبی معصوم صرف نبی ہوتا. نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں. نبی کے لیے عصمت کیوں ضروری ہے؟ اگر نعوذ باللہ اگر نبی سے غلطی کا امکان ہوتا، خطا کا امکان ہوتا تو ساری وحی مشکوک ہو جاتی. کیا پتا جبریل نے کیا سنایا اور حضور کیا سنا رہے ہیں. شک پڑ جاتا کہ نبی تو بھول سکتا ہے، نبی تو بھول جاتا ہے، نبی سے تو خطا ہو جاتی ہے، نبی غلطی کر جاتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو پھر یہ سارا نظام مشکوک ہو جاتا. پھر نہ حدیث پہ یقین رہ سکتا تھا، نہ قرآن کے صحیح ہونے کا یقین ہو سکتا تھا. پھر کسی بات پہ یقین حاصل نہ ہوتا، ہر بات پہ شک ہی ہوتا رہتا. اس لیے اللہ نے انبیاء کو عصمت عطا فرمائی ہے، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہے. 1,24,000 انبیاء صرف وہی معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ساری زندگی خواجہ احمد مولوی سے کوئی خطا ہی نہ ہو، یہ اس کا فضل ہے. عصمت یہ نہیں ہے. امکان رہے گا، خطا کا امکان رہتا ہے، غلطی کا امکان رہتا ہے. نبی کے لیے خطا کا امکان ہی نہیں رہنے دیا. صحابہ اور اہل بیت وہ تو بہت اونچے درجے میں ہیں. علی المرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسین و حسن وہ تو بہت اونچے درجے میں ہیں. میں نے تو بات خواجہ احمد سرکار سے شروع کی ہے. میری عقیدت ہے، جو میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. محفوظ عن الخطا ہونا اور بات ہے، معصوم عن الخطا ہونا اور بات ہے. ولی جو رب کی نافرمانی نہیں کرتا لیکن امکان رہتا، نبی سے تو خطا ہو سکتی ہی نہیں ہے. اگر نبی کے حق میں کوئی یہ عقیدہ رکھے پھر سارا اسلام، قرآن، حدیث سب کچھ مشکوک ہو جاتا ہے. اس لیے یہ عقیدہ رکھے نبی معصوم ہے، انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں. کسی کا نبی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو بات دوسروں کے لیے وجہ فضیلت بنائی ہے وہ بات نبوت کے مقام سے نیچے ہے. دیکھیں آپ ذرا کہ خلافت کتنا بڑا منصب ہے، خلافت راشدہ کتنا اونچا مقام ہے. تو صدیق کے لیے خلیفہ ہونا شرف کی بات ہے، نبی کے لیے شرف کی بات نہیں. علی المرتضیٰ کے لیے امام الائمہ ہونا شرف کی بات، علی المرتضیٰ کے لیے اشجع الاشجعین ہونا فضیلت کی بات، علی المرتضیٰ کے لیے باب مدیت العلم ہونا فضیلت کی بات، علی المرتضیٰ کے لیے امام الاولیاء ہونا فضیلت کی بات. محمد الرسول اللہ تو نبی الانبیاء ہے. کیا اب یہ کہیں گے آپ کہ حضور صاحب اولیاء سے بڑے ہیں؟ یہ کہیں گے؟ یہ کیا یہ حضور کی شان ہے؟ جس کے تلوے جبریل امین چومتا ہے، جس کے پیچھے میاں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے تو یہ ہے وہ رب کا محبوب ہے، وہ باعث تخلیق کائنات ہے، وہ مظہر ذات و صفات الہیہ ہے. نعرہ رسالت، نعرہ
المرتضیٰ کے لیے امام الاولیاء ہونا علی کے لیے وجہ فضیلت ہے، لیکن اگر نبی کو یہاں تک رکھو گے تو نبی کی توہین بن جائے گی۔ سرکار کی شان اور اعلیٰ۔ اب دیکھیے ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ بعض رات کو آپ نے یہ سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ، اور یہ بات صحیح بھی ہے، کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اور کسی اور نبی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر نہیں ہوئی۔ اب وہ کسی شاعر نے یہ شعر لکھ مارا کہ علی کی ماں کعبے کے اندر، نبی کی ماں کعبے سے باہر۔ اب وہ برتری ثابت کر رہا، یہ تفضیلی لوگ ہیں، آپ ان کے کلام کو سمجھا کریں کہ یہ عقائد سیاح پہ ذات تو نہیں پڑھ رہے۔ علی المرتضیٰ کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہونا وجہ فضیلت ہے، لیکن نبی کے لیے وجہ فضیلت نہیں۔ کعبے کو تو کعبہ بنایا ہی نبی نے ہے۔ علی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، علی کعبے کا دروازہ پکڑے، کعبے کا پردہ پکڑے، علی پھیرے لگائے، یہ علی کی شان ہے، اور کعبہ نبی کے گھر کی طرف جھک جائے، یہ نبی کا مقام ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار کی ولادت کی صبح جناب عبد المطلب سرکار حرم میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا بیت اللہ شریف ہمارے گھر کی طرف جھکتا جا رہا ہے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ گزرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ گزرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت سر سرا کر گر گیا۔ یہ نبی کے لیے وجہ فضیلت نہیں کہ کعبے کے اندر پیدا ہو، علی کے لیے وجہ فضیلت ہے، نبی کے لیے نہیں۔ کعبے کو قبلہ بنایا کس نے؟ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ سیرت میں غور کریں ذرا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو سوموار کے دن پیدا کیا، جمعہ کے دن کیوں پیدا نہیں کیا؟ اپنے نبی کو ربیع الاول میں پیدا کیا، رمضان میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو سوموار کی صبح پیدا کیا، شب قدر میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے گھر میں پیدا کیا، کعبۃ اللہ میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ غور کریں اس نقطے پر آپ۔ اگر آپ پیدا ہوتے جمعہ کے دن تو کہا جاتا آپ کو فضیلت اس لیے مل گئی کہ آپ جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اللہ نے اس لیے جمعہ کے دن پیدا نہیں کیا۔ اگر آپ پیدا ہوتے کعبے کے اندر، کہا جاتا فضیلت اس لیے مل گئی کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اگر آپ پیدا ہوتے رمضان میں، کہا جاتا کہ عظمت ملی کہ رمضان میں پیدا ہوئے ہیں۔ شب قدر میں پیدا ہوتے، کہا جاتا شب قدر میں پیدا ہونے سے فضیلت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میرے نبی کو فضیلت جمعہ سے نہیں ہے، میرے نبی کو فضیلت رمضان سے نہیں ہے، میرے نبی کو فضیلت کعبے سے نہیں ہے، سب کو فضیلت میرے نبی سے ملی ہے۔ نعرہ رسالت،
یہ بات غیر نبی کے لیے وجہ فضیلت ہو سکتی ہے، نبی کے لیے نہیں۔ نبی کا کعبے پر احسان ہے۔ کعبہ تو 360 بتوں سے آلودہ کیا گیا تھا، بت پرستی سے ملوث کیا گیا تھا، حبل کا بت کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا تھا۔ کعبہ تو منتظر تھا، کعبہ تو راہیں دیکھ رہا تھا، کوئی آئے، وہ آنے والا آئے، بتوں کو یہاں سے نکالے، کوئی آئے، حبل کو یہاں سے نیچے گرائے۔ کعبہ تو انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کا نبی آیا، فاتح مکہ بن کر آپ جب تشریف لائے، آپ کعبۃ اللہ میں گئے، بت گرانے لگے، آپ نے جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ تجھے نسب ہے، سرکار گرانا چاہتے ہیں۔ علی مرتضیٰ کہتے یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے گرائیں۔ آپ نے فرمایا تم سے یہ بوجھ نہ اٹھایا جائے گا۔ اور بعض روایات میں یہ دیکھا علی مرتضیٰ نے آپ کو اٹھایا تو گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ علی مرتضیٰ کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا، آپ بتوں کو گراؤ۔ علی فرماتے ہیں میں چاہتا تو شہلائی کو ہاتھ لگا لیتا۔ تو علی کو مقامات نبی سے ملے، نبی کو علی سے نہیں ملے ہیں۔ نبی محتاج نہیں، صدیق و عمر نبی کے محتاج، عثمان و علی نبی